السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ سلام والی پہاڑی مارکیٹ 116 جنوبی میں حادثہ، ایک اور مزدور جان کی بازی ہار گیا۔ تفصیل کے مطابق پہاڑی مارکیٹ 116 جنوبی میں ٹریکٹر ٹرالی کو حادثہ۔ ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور موقع پر جاں بحق۔ محمد زید، قوم راجپوت، عمر 25 سال، سکنہ شاہین آباد، رات گئے پتھر لوڈ کرنے کی غرض سے بلاک نمبر 6 میں جا رہا تھا کہ گھاٹ میں جانے کے لیے مناسب راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کی وجہ سے زید نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا، جو فوری طور پر طبی امداد نہ ملنے پر جان کی بازی ہار گیا۔ حادثہ مناسب راستہ نہ بنانے کی وجہ سے پیش آیا۔ محکمہ معدنیات، محکمہ مائنز اور محکمہ ماحولیات کی عدم دلچسپی اور نااہلی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ پہاڑی مزدور یونین کی ڈی سی سرگودھا سے اپیل ہے کہ واقعے کا فی الفور نوٹس لیا جائے اور متعلقہ محکموں اور لیز ہولڈرز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مزید جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے، جہاں لو میرج پر قتل ہونے والے نوجوان کی بیوہ اور والدہ نے اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے تھانے کا گھیراؤ کر کے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ پاک پتن سے محمد انور فریدی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈی ایس پی صدر کے دفتر اور تھانہ فرید نگر کا گھیراؤ کر کے احتجاج کرتے لٹھ بردار مظاہرین۔ یہ ہے مقتول تیمور اقبال کے ورثہ، جسے 3 روز قبل پسند کی شادی کرنے پر لڑکی کے بھائیوں نے قتل کر دیا تھا۔ میرے 2 بھائیوں نے میرے میاں کا قتل کر دیا۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اب وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ پولیس نے کوئی مدد نہیں کی۔ پولیس والے نے آدمی پگے بٹھائے ہوئے سن، میرے بچے کا موٹر سائیکل لنگا تو پیچھے وہ لوگ آئے نے، انہوں نے کھڑے ہو کے میرے بچے نے 3 فیار مارے نے۔ قتل کے واقعہ کے روز ورثہ نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا تو پولیس نے 2 روز میں ملزمان پکڑنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ پولیس نے اپنی طرف سے غلط ایف آئی آر ہماری درج کی ہے، ہم نے کوئی ایف آئی آر ابھی نہیں کروائی تھی۔ پولیس نے کہا 2 دن میں ملزم دیں گے، ہمیں ملزم نہیں دیے گئے، ہمارے قاتل نہیں دیے گئے۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ پولیس ملزمان کی پشت پناہی کر رہی ہے، جبکہ واقعہ کے درج مقدمہ کا مضمون بھی پولیس نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ پنڈی گھیب کے نواحی گاؤں گنگا والی میں آوارہ کتوں نے 64 سالہ شخص کو بھنبھوڑ ڈالا۔ کافی دیر واپس نہ آنے پر اس کی ہمشیرہ بھائی کو بچانے کے لیے گئی تو کتوں نے اسے بھی زخمی کر دیا۔ پنڈی گھیب کے نواحی علاقے گنگا والی کے رہائشی 64 سالہ محمد سلیمان ولد محمد عباس رفع حاجت کی غرض سے گھر کے قریب کھلی جگہ پر گیا۔ کافی دیر تک واپس نہ آنے پر اس کی 50 سالہ ہمشیرہ اپنے بھائی کی تلاش کے لیے باہر گئی، جہاں پر اس نے دیکھا کہ 6-7 آوارہ کتوں کا گروہ محمد سلیمان کو گرا کر اس کا گوشت نوچ رہے تھے۔ اس نے کتوں کو بھگانے کی کوشش کی تو آوارہ کتوں کا گروہ خاتون پر بھی جھپٹ پڑا، اسے بھی زخمی کر دیا۔ شور سن کر اہلیان محلہ موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے بمشکل آوارہ کتوں کو بھگایا، مگر اس وقت تک محمد سلیمان نامی ضعیف شخص دم توڑ چکا تھا، جبکہ زخمی خاتون کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پنڈی گھیب منتقل کر دیا گیا۔ اس سے قبل بھی آوارہ کتوں کے حملے کی وجہ سے اخلاص کے معصوم بچے کی جان جا چکی ہے، مگر ہر سال انسانی جانوں کے ضیاع کے باوجود آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے لیے کسی باضابطہ اور متواتر مہم کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ عوامی حلقوں نے اسسٹنٹ کمشنر پنڈی گھیب سے آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے فوری احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پل 11 پر 116 چک کے قریب راستہ نہ ملنے پر لوڈڈ ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی، جس کے باعث 25 سالہ سکنہ شاہین آباد کا رہائشی زید نامی ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ڈرائیور پتھر لوڈ کرنے کی غرض سے بلاک نمبر 6 میں جا رہا تھا کہ کھڈے میں جانے کے لیے مناسب راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کی وجہ سے زید نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا، فوری طور پر طبی امداد نہ ملنے پر جان کی بازی ہار گیا۔ حادثہ مبینہ طور پر لیز ہولڈر کے مناسب راستہ نہ بنانے کی وجہ سے پیش آیا۔ محکمہ معدنیات، محکمہ مائنز اور محکمہ ماحولیات کی عدم دلچسپی اور نااہلی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ پہاڑی مزدور یونین کی ڈی سی سرگودھا سے اپیل ہے کہ واقعے کا فی الفور نوٹس لیا جائے
اور متعلقہ محکموں اور لیز ہولڈر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مزید جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ پنڈی بھٹیاں کے نواحی علاقے سکھیکی میں سماجی اور مقامی تاجروں کی شراکت سے 10 اجتماعی شادیوں کی تقریب۔ اجتماعی شادیوں میں تمام ضروریات زندگی کی اشیاء دی گئیں، شہریوں کا خراج تحسین۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عباس آرائی سے۔ جی ناصر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنڈی بھٹیا کے علاقے سکھیکی میں اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں 10 جوڑوں کی شادی کی گئی۔ تقریب کا اہتمام سماجی تنظیمیں بزم ذکر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماجی کارکنوں اور تاجروں کے تعاون سے کیا۔ اس تقریب میں 10 غریب لوگ جو اپنی بچیوں کی شادی نہیں کروا سکتے تھے، ان کی 10 بچیوں کی شادی کروائی گئی۔ مکھیا حضرات کی طرف سے روزمرہ زندگی میں استعمال کی جانے والی ضروری اشیاء بھی جہیز کے طور پر دی گئی۔ سیٹ افتخار حسین پپو نے تمام دلہنوں کو اپنی طرف سے 5,000 روپے اور محمد اعظم مغل کی طرف سے ایک کلائی گھڑی بھی دی گئی۔ بزم ذکر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھی کی طرف سے اجتماعی شادیوں کی یہ 6ٹھی تقریب تھی، اور غریب لوگ جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروا سکتے ان کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ یہ تنظیم اس سے قبل بھی اجتماعی شادیوں سمیت خدمت کے حوالے سے 50 پروگرام منعقد کر چکی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور شہریوں کا اس تنظیم کے صدر اور کارکنوں پر اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جوڑوں کا نکاح حافظ زاہد منیر نے پڑھایا۔ جی، تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں تو آپ کو بھی اپنے حقوق مل سکتے ہیں۔ ہمیں تمام اقلیتی بھائیوں کے ساتھ بھائی چارگی کا سلوک کرنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب، چیئرمین ہیومن رائٹس راجہ منصور احمد نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کمیٹی روم میں منعقدہ تقریب کے دوران کیا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب سہولت حیات ووٹو، ممبر ہیومن رائٹس نوخیز کھوکر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر چودھری شبیر حسین منور، نمبردار رنجیت لال، ممبر ضلعی امن کمیٹی گوپال سنگھ چاولہ، پادری یونس کھوکر، نمائندہ پاکستان تحریک انصاف عرفان ورک، بھٹا مزدور اور خواجہ سرا سمیت ضلع بھر کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ممبر ہیومن رائٹس نوخیز کھوکر نے حکومت پنجاب کی جانب سے اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد اور تقریب کے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت اور جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکاری اداروں میں مسیحی برادری کے ملازمین کو مسیح پکارا جائے۔ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر اور چیئرمین ہیومن رائٹس راجہ منصور احمد نے کہا کہ انسانی حقوق کے متعلق تمام مسائل کے حل کے لیے ضلعی سطح پر خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ تمام متعلقہ ادارے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے آگاہی مہم چلائیں تاکہ انسانی حقوق کے متعلق تمام مسائل ضلعی سطح پر حل کیے جا سکیں۔ عالمی دن برائے انسانی حقوق کے حوالے سے منعقدہ تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد نے کرسمس کیک کاٹا اور ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ سانگلہ ہل اور اس کے گرد و نواح میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ کم پریشر سے روٹی تیار نہ ہونے سے شہری پریشان۔ سانگلہ ہل کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پریشر اس قدر کم ہوتا ہے کہ روٹی وغیرہ تیار نہیں کی جا سکتی اور مجبور ہو کر انہیں ہوٹل سے کھانا منگوانا پڑتا ہے، جبکہ لکڑیاں اور LPG گیس مہنگی ہو گئی ہے جو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے، جبکہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈیول جاری نہیں کیا گیا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کمپریشر کا فوری نوٹس لے کر عوام کو اس عذاب سے نجات دلائیں۔ ننکانہ صاحب DPO ننکانہ اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر CIA جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے۔ ٹیم سرکل سانگلہ ہل کی اہم پیش رفت۔ عبداللہ عرف دلی سرگرم ڈکیت گینگ کا سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ 21 لاکھ روپے مالیت کے ٹریکٹر ٹرالی، 2 عدد موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی سامان اور دوران واردات استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد۔
حاجی CIA ٹیم سرکل سانگلہ نے انچارج CIA تفصیلات کے مطابق محمد یونس کی سربراہی میں قابل اور پروفیشنل مہارت کی حامل ٹیم کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت عبداللہ عرف دلی سرگرم ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ڈکیت گینگ نے چند عرصہ قبل علاقہ تھانہ صدر ننکانہ کے علاقے میں ایک فارم ہاؤس پر اسلحہ کے زور پر دوران واردات ٹریکٹر ٹرالی موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ سرگرم ڈکیت گینگ ضلع بھر میں روڈ رابری کے متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ یہ راہگیروں کو اسلحے کے زور پر لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ DPO ننکانہ کی خصوصی ہدایات کے مطابق سانگلہ نے سرگرم ڈکیت گینگ کو دن رات محنت اور لگن سے گرفتار کیا۔ ڈکیت گینگ کے قبضے سے 21 لاکھ روپے مالیت کی ٹریکٹر ٹرالی، 2 موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی سامان اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد۔ ملزمان نے 7 وارداتوں کا انکشاف کر لیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ DPO ننکانہ کی جانب سے انچارج حاجی محمد یونس اور ہمراہی ٹیم کے لیے نقد انعام اور سرٹیفکیٹ کا اعلان۔ DPO ننکانہ کا کہنا ہے کہ سرگرم ڈکیت گینگ کی گرفتاری ضلعی پولیس کی پروفیشنل قابلیت کا نتیجہ ہے۔ ضلعی پولیس عوامی جان اور مال کی حفاظت کو یقینی بنانے میں دن رات مصروف عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف مؤثر کارروائیاں عمل میں لا رہی ہے۔ ضلعی پولیس کا مورال بلند ہے، جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ ہر ممکنہ قربانی سے یقینی بنائیں گے۔ گاڑیاں IG صاحب نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں، ان گاڑیوں میں گشت بھی چل رہا ہے، پولیس کی محافظ گشت بھی ہے۔ کوشش یہی ہے اور ان سے ڈیمانڈ یہی ہے SHO اور SDPO سانگلہ سے کہ یہ اپنی پیٹرولنگ کو اور اپنے معاملات کو اور پولیس ورک کو بہتر کریں تاکہ عوام کو انصاف ملے اور عوام کو ریلیف ملے اور عوام سکون سے اپنے گھروں میں سوچیں۔ سر کرونا کے متعلق آپ جو بہت ایشو ہے، 4 جو کیس ہیں سانگلہ سے نکلے ہیں سر۔ جی، کرونا کے بارے میں بھی آج بریف کیا ہے میں نے SHOs اور SDPO سانگلہ صاحب کو کہ ہمیں پولیس کو ضرور ماسک پہن کے بیٹھنا چاہیے اور سینیٹائزر اور صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے اور جو 6 فیٹ کا فاصلہ وہ رکھنا چاہیے۔ کمپلیننٹ کو بھی سنیں لیکن سماجی دوری ہے اس کو ضرور برقرار رکھیں، اور جو COVID-19 کے بارے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں SOPs ایشو کی ہیں اس پہ ہم ہر صورت میں عمل درآمد کریں، تھانوں کو سینیٹائز کر کے اور صاف ستھرا رکھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں علی پور مظفر گڑھ سے، جہاں پر عورت نے گھریلو تنازع پر خود کو آگ لگا لی۔ ہمارے نمائندے محمد یعقوب کی رپورٹ کے مطابق مظفر گڑھ کے علاقے ٹبہ کریم آباد کی رہائشی خاتون نے خاوند کی دوسری شادی کرنے اور 2 سالہ بچہ لینے پر دل برداشتہ ہو کر خود کو آگ لگا لی۔ خاتون مبین مائی زوجہ خان محمد عمر 24 سال نے اپنے 2 سالہ معصوم بچے کے ساتھ سیشن کورٹ کے سامنے خود کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے بروقت رسپانس کرتے ہوئے خاتون اور بچے کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گڑھ منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ لگانے والی خاتون کا 4% حصہ جبکہ بچے کا 10% جسم کا حصہ متاثر ہوا ہے۔ ننکانہ صاحب میں کار حادثے کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 6 افراد شدید زخمی ہوئے، جنہیں ریسکیو 1122 کے عملے نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ننکانہ صاحب منتقل کر دیا۔ احمد پور شرقیہ کے قریبی شہر ترنڈا محمد پناہ میں تعینات تھانے دار مہر ظہور احمد کی غنڈہ گردی عروج پر۔ موضع کوٹلہ درگاہ کے رہائشیوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ تھانے دار مہر ظہور نے ہمارے پڑوس میں 4 ایکڑ زمین لے رکھی ہے، اس کے مزارات تھانے دار کی نظر شفقت سے ہمارے گھر کے سامنے جوا لگواتے ہیں، منع کرنے پر تھانے دار استعفا ہو گیا اور کئی لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنوا کر بھاری رشوت بٹور چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی ہمارے امتیاز نامی نوجوان کو خواہ مخواہ پکڑ کر 9,000 روپے رشوت دے کر چھوڑا، چادر اور 4 دیواری کا خیال بھی نہیں کرتا۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب اور DPO رحیم یار خان سے انصاف کی اپیل ہے۔ مظفر گڑھ تھانہ روہیاں والی کی بڑی کارروائی۔ تھانہ روہیاں والی میں کالے پتھر کی فروخت کے خلاف شروع ہونے والے گرینڈ آپریشن میں کالا پتھر فروخت کرنے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، کالا پتھر بھی برآمد۔ تفصیل کے مطابق RPO ڈیرہ غازی خان رانا فیصل کی حکم اور DPO مظفر گڑھ
حسن اقبال کی ہدایات پر SHO تھانہ رویاوالی انسپکٹر چودھری جاوید اختر نے کالا پتھر فروخت کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے برکت علی راجپوت کی کریانہ دکان سے 12 پیکٹ کالا پتھر کے برآمد کرتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ SHO کا کہنا تھا کہ کالا پتھر فروخت کرنا قانونی جرم ہے، یہ فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سعودی عرب نے کورونا ویکسین کے لیے اپنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ آج منگل سے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ویکسین کے حصول کے لیے رجسٹریشن شروع کر سکتے ہیں۔ کورونا ویکسین کے حصول کے لیے اس وقت رجسٹریشن صحتی ایپ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ سعودی قیادت کے ہدایت پر کورونا ویکسین شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے بالکل مفت ہوگی۔ ویکسین شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 3 مراحل میں دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں وہ شہری اور مقیم غیر ملکی ویکسین لیں گے جن کی عمریں 65 سال سے زیادہ ہیں یا وہ جن کے کام کی نوعیت کے باعث وائرس لگنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اسی مرحلے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں حد سے زیادہ موٹاپا لاحق ہے، جن میں قدرتی مدافعتی نظام میں کمزوری یا مدافعتی نظام کی بحالی کی ادویات لیتے ہیں، جنہیں مستقل بیماری لاحق ہے، سانس کا مسئلہ ہے، گردوں یا دل کا عارضہ ہے یا شریانوں کی بیماری ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ شہری اور مقیم غیر ملکی شامل ہیں جن کی عمر 50 سے زیادہ ہے یا وہ افراد جو شعبہ صحت سے وابستہ ہیں۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جدون نے آج تحصیل چشتیہ میں مختلف ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عمران علی اور شہزاد ہاشم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر شعیب جدون نے شوگر سیس فنڈ سے 3 کروڑ روپے کی لاگت سے زیر تعمیر اڈہ مہار شریف کی 20 فٹ چوڑی سڑک بمائے سائڈ اور ڈرین کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے دریائے ستلج پر ساہو کا پتن کے مقام پر 2 ارب روپے کی لاگت کے پل کی تعمیر کے مجوزہ منصوبے کی سائٹ کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر شعیب جدون نے کہا کہ ساہو کا پتن پر پل کا تجویز کردہ منصوبہ چشتیہ کو براہ راست بورے والے سے ملا دے گا، جس سے ضلع بہاول نگر چیچا وطنی رجانہ سے موٹر وے سے منسلک ہو جائیں گے اور اس منصوبے میں 4 کلومیٹر کی اپروچ روڈ بھی شامل کی گئی ہے۔ اس پروجیکٹ کی منظوری سے ہارون آباد، چشتیہ اور فورٹ عباس کے بڑے شہروں سے سفری فاصلہ کم ہونے سے بہت فائدہ پہنچے گا، جبکہ 50 لاکھ افراد کے لیے روزگار اور معاشی ترقی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اٹک تھانہ جنڈ پولیس کی اہم کارروائی، موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی گینگ گرفتار، ملزمان کے قبضے سے 12 چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد۔ تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ جنڈ مظہر الاسلام انچارج چوکی ناڑا ASI محمد نواز، ہیڈ کانسٹیبل مزمل شاہ نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ملزمان عامر افضل اکمل اور عزیز اللہ کو گرفتار کر کے قبضے سے 12 چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ ملزمان ضلع راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری کر کے جنڈ لاتے اور فروخت کرتے تھے۔ برآمد کیے گئے موٹر سائیکل قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اصل مالکان کے حوالے کیے جائیں گے۔ اس موقع پر DPO اٹک سید خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ عوام کی جان اور مال کا تحفظ اٹک پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ DPO اٹک نے تھانہ جنڈ کی ٹیم کی اس کامیاب کارروائی پر SHO تھانہ جنڈ اور انچارج چوکی ناڑا اور اس کی ٹیم کو شاباش دی۔ اونٹ شریف فخر سادات سجادہ نشین مخدوم سید سلطان جہانیہ بخاری کی طرف سے پرتکلف عشائیہ دیا گیا، جس کے مہمان خصوصی MPA مخدوم سید افتخار حسن گیلانی، MNA مخدوم سید سمیع حسن گیلانی NA 174 اور چیئرمین پاکستان مشائخ اتحاد کونسل پیر مخدوم سید سہیل حسن گیلانی تھے۔ عشائیے کا مقصد اونٹ شریف ہسپتال کو اپ گریڈ کرانے، موضع بخاری سمیت حلقہ بھر میں کروڑوں روپے مالیت کی ترقیاتی منصوبے منظور کرانے پر دیا گیا۔ عشائیے میں اس کے علاوہ سابق چیئرمین اونٹ شریف مخدوم سید سبطین حیدر بخاری، زمیندار اعلیٰ اونٹ شریف شیخ ناصر سلیم،
مرکزی صدر انجمن تاجران اود شریف محمد اکمل شیخ اور ان کے علاوہ معززین شہر کی بڑی تعداد نے اس عشائیے میں شرکت کی۔ ایم پی اے مخدوم سید افتخار حسن گیلانی اور مخدوم سید سبطین حیدر بخاری نے ملکی سلامتی، خوشحالی اور امن کے لیے دعا بھی کرائی۔ شرکا نے ایم پی اے مخدوم سید افتخار حسن گیلانی اور ایم این اے مخدوم سید سمیع حسن گیلانی این 174 کی کاوشوں کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے، جہاں گیبریل مسیح ولد عنایت مسیح کے جانوروں کا باڑا گر گیا۔ چھت کے ملبے کی زد میں آ کر 3 جانور جاں بحق اور 8 جانور محفوظ۔ تفصیلات کے مطابق چک نمبر 59 MB نزد کیسر روڈ گیبریل مسیح کے جانوروں کے باڑے کی چھت گر گئی، جس کے نیچے آ کر 3 افراد شدید زخمی ہو گئے اور 11 جانور ملبے کے نیچے دب گئے۔ ریسکیو 1122 خوشاب نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے ریسکیو آپریشن شروع کرتے ہوئے 59 MB کے عرفان یوسف، نیمل مسیح اور ندیم جوسف کو ملبے کے نیچے سے زندہ نکال کر ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے DHQ منتقل کر دیا، جبکہ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے کامیاب ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے چھت کے ملبے سے 8 جانوروں کو زندہ بچا لیا، جبکہ 3 جانور ملبے کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پر فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔